देखें, बात यह कि आप इशू को होर्डिंग ना करें। मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि एक ही देखें जो माइन है रिकोडेक, मैं उसमें लॉयर भी हूं, $7 ट्रिलियन की है। यानी ग्वादर जो है दैट विल कन्वर्टेड इनटू दुबई। अब चीज़ ये है कि इन बलोच सरदारों को ये जो इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, मोसाद, CIA एंड रॉ, ये इनको दिखा रही है तस्वीरें कि ये देखो दुबई, ये शारजा, ये दोहा, ये 60 साल पहले इनके ऊँटों पर बैठे हुए हैं, कच्चे कोठे हैं, आज देखो स्काई स्केपर्स हैं। तो यू आर द फ्यूचर दोहा, फ्यूचर दुबई हो, लिहाजा यू आर गोइंग टू बी द एमिरेट्स ऑफ बलूचिस्तान। ये और फिर देखें, ये वो एरिया है जो कि जिसके पीछे 150 साल की हिस्ट्री है। लॉर्ड पामर्स्टन के जमाने में जब एडवांस पॉलिसी बनाई कि कंटेन रशिया आइदर इन अफगानिस्तान और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों ने बलोचों को दूर नहीं किया, उनके मसाइल को समझा, क्या है हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है हमारे लोगों का? देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ 3 मिलिट्री एक्शन हुए हैं। 58 में हुआ, 74 में हुआ और अपना जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुआ। लेकिन ऑपरेशन चाहे कितना भी कामयाब हो, वो फेल हो जाता है। जैसे कि मेडिकल ऑपरेशन फेल हो जाता है अगर पैरा मेडिकल स्टाफ में कमिटमेंट ना हो। रियासत का भी एक पैरा मेडिकल स्टाफ होता है। रियासत का जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वो उसका वेलफेयर सिस्टम है कि ऑपरेशन के बाद सड़कें बनाएं, शफाखाने बनाएं, डेवलपमेंट करें, डैम्स बनाएं, लोगों को नौकरियां दें ताकि लोग उसको एक बेहाने ख्वाब समझ के भूल जाएं और एक नया एक आपसे एक सिलसिला जिंदगी का उस्तवार करें और उस सिलसिले को लेकर चले। आपने पैसे दिए हैं बलोच सरदारों को, वो सरदारों के जेबों में जाते हैं, वो फरारी गाड़ियों में बैठते हैं, वो जाके अपना कराची, पेरिस, लंदन में जाके खर्च करते हैं। जब यहां आते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अपना बाहर बैठ के डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जब अपने कबीलों में होते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने बलोचिस्तान के मसले पर हमसे बात की और अपना वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी सरदार अख्तर मेंगल के 6 निकात की तौसीक कर दी है। उनका कहना है कि अपने लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि बलूचिस्तान में 2008 के बाद हालात ज्यादा खराब हुए, जब अवाम के असल नुमाइंदों की जगह जाली नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनवा दी गई। उनका कहना था कि अपने लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। इमरान खान का कहना था कि सबसे गरीब सूबे में लोगों को लापता करना सूबे के हालात में मजीद बिगाड़ का सबब है। लोगों को लापता करने में मुलव्विस अफराद और नवाब अकबर बुगटी के कातिलों को कानून के कटहरे में लाया जाए। उनका कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ खत्म करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते चलें कि वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा खुफिया मरासले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पंजाब भर में कार्रवाइयों का खदशा जाहिर किया गया है। मरासले के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मतीउर रहमान ने पंजाब में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों की धमकी दी है। तहरीक तालिबान की जानिब से सियासी रहनुमाओं को भी निशाना बनाने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। एक बार फिर से आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले, वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा खुफिया मरासले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से पंजाब भर में कार्रवाइयों का खदशा जाहिर किया गया है। मरासले के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मतीउर रहमान ने पंजाब में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों की धमकी दी है। तहरीक तालिबान की जानिब से सियासी रहनुमाओं को भी निशाना बनाने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। इंतहाई अहम खबर आपको देते चलें, वज़ारत दाखिला की जानिब से एक खुफिया मरासला जारी किया गया है। तहरीक तालिबान की जानिब से धमकी भी दी गई है। इस तरह की पहले भी कार्रवाइयाँ होती हैं रही हैं, माजी में भी हमने देखा बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के ऊपर निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और इस किस्म की धमकी आमेज़ मरासले भी सामने आए, जिसमें ये कहा गया, जिसके मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर मतीउर रहमान ने पहले भी और अभी भी पंजाब में बड़े पैमानों पर कार्रवाइयों की धमकी दे डाली और तहरीक तालिबान की जानिब से सियासी रहनुमाओं को भी निशाना बनाने का इंकशाफ किया गया है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, कहिएगा जो सूरत हाल सामने आई है तहरीक तालिबान के पंजाब की तरफ से, ये जो बात सामने आई है, उनका ये कहना है कि जी एक मरासला जारी किया गया तालिबान की जानिब से जिसमें कुछ अहम रहनुमाओं को निशाना बनाने, उनको धमकी आमेज मरासले टाइप के भी सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे, किस किस्म के बयान जारी करेंगे आप?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت داخلہ اور مرکزی حکومت بنیادی طور پر اندرونی اور بیرونی سلامتی کے ذمہ دار ہیں. وزیر داخلہ ان تمام ایجنسیوں کے سربراہ ہیں اور وہ محض ایک مراسلہ یا محض خفیہ انفارمیشن دے کر اپنی ذمہ داری سے چھوٹ نہیں سکتے کہ گویا انہوں نے ذمہ داری پوری کر دی ہے. جہاں تک صوبائی حکومتوں کا تعلق ہے، صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داری انشاءاللہ پوری کریں گی اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی قیادت میں الحمدللہ ہر شعبے میں ٹھیک کام ہو رہا ہے. جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں ہم پہلے بھی کام میں لائے ہیں، اب بھی کام میں لائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے یہ جو معاملات جاری ہیں اور 4.5 سال اب بھی ہو گئے ہیں، کیا ہماری وزارت داخلہ نے اور مرکزی حکومت نے لیکن یہ تو آپ نے صحیح آپ بالکل طریقہ واردات کی آپ بات کریں، لیکن ہم نے یہ دیکھا پہلے بھی پنجاب حکومت کا رویہ کچھ معذرت خانہ سا رہا ہے. اب بظاہر جو نظر آ رہا ہے اب آپ کے ہی رہنما ہیں جن کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے. نہیں، معذرت خانہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اب آپ فرما رہے ہیں نا جی کہ ان کو بھی دھمکی دی ہے. جب انتخابات ہوئے ہیں 2008 کے، بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا ہے، اس وقت بھی ایک لسٹ تھی، اس میں بھی نواز شریف صاحب کو دھمکی دی گئی تھی. اور اب بھی یہ دھمکی اگر ہے، پہلی بات یہ ہے میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی 2 دفعہ نہیں مرتا. لیکن جہاں تک احتیاطی تدابیر ہیں ہم ضرور کریں گے. اچھا، آپ نے کہا احتیاطی تدابیریں ہم ضرور کریں گے، لیکن وزارت داخلہ کی جانب سے تو ایک جو ان کی طرف سے تو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے نا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ محض مراسلے جاری کرنے سے وفاقی حکومت جس کے پاس ISI ہے، IB ہے، MI ہے، یہ سارے وسائل جو زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں، وہ اپنی محض یہ مراسلہ جاری کر کے ذمہ داری سے نہیں چھوٹتے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ان 4.5 سالوں میں انہوں نے دہشت گردوں کی واردات کے طریقہ اور اس کے روک تھام کے لیے کوئی اپنا بنائی ہے اسٹریٹجی؟ نہیں بنا سکے ابھی تک، اور یہ ان کی نااہلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اور پوری پارلیمنٹ نے جو 14 نکات دیے تھے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا. اب یہ مراسلے جاری کر کے سمجھتے ہیں بہت ہم نے کام کر دیا. اگر یہ وسائل جتنے ان کے پاس ہیں اگر یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ ہم اس صورتحال سے نبڑیں گے بھی اور قوم جو ہے وہ محفوظ بھی ہوگی اور دنیا میں بھی اچھا پیغام جائے گا. اچھا صدیق الفاروق صاحب، لیکن تمام تر صورتحال دیکھتے ہوئے پنجاب میں اگر بات کی جائے تو دہشت گردی کی کارروائیوں میں 2 سال میں کمی تو آئی ہے. دیکھیے، اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جس صوبے کا بارڈر لگتا ہے وہ ہے خیبر پختونخوا. قبائلی علاقہ جو ہے وہ وہاں ہے، وہاں زیادہ ان کے کیمپس ہیں. تو ان ساری چیزوں کا تدارک جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. پنجاب ذرا دور ہے اور پھر ہم جس حد تک ہم اپنا اقدامات کر سکتے ہیں ہم نے کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو کچھ ٹرک وہاں سے آئے تھے اور جو اسلحہ تھا اور جو منصوبے تھے، جب شہباز شریف صاحب چیف آف آرمی سٹاف سے ملے اور بڑا واویلا ہوا کہ جی رات کے اندھیرے میں وہی معلومات تھیں جو انہیں چپ اور سارا کچھ وہ دینے گئے تھے، اور وہ معلومات دیں اور اس کے مطابق وہ ان کے منصوبے جو تھے وہ منصوبے ختم ہو گئے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں وفاق کا کتنا انٹرفیرنس ہے، کتنا اس کی وہ نہیں ہے، وہ کریڈٹ نہیں لیتے، وفاق کا کریڈٹ نہیں جاتا اس کے اوپر، وفاق کریڈٹ نہیں لے سکتا اس پہ. دیکھیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وفاق کو اگر خبر ملی ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے منصوبہ ساز کون ہے، کہاں ہیں، تربیت گاہیں کہاں ہیں، اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اور اب تک انہوں نے ان ساری چیزوں کو روکنے کا کیا انتظام کیا ہے. وفاق میں مراسلہ جاری کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتا ہے. یہ تو بڑی ناکامی کی بات ہے اور یہ بڑی نااہلی کی بات ہے. لیکن اگر بات کی جائے انٹیلیجنس تو وفاق ہی فراہم کر رہا ہے نا. دیکھیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ خبر دے دینا کہ جی منصوبہ ہے اور ہٹ لسٹ پہ ہیں. بھائی ہٹ لسٹ کس کی ہے، کون بنا رہا ہے؟ میں نے پھر عرض کروں، اگر وفاقی وزیر داخلہ نے کہا جی کہ بارڈر پار سے، سرحد پار سے فلاں ملک جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملات اٹھائے ہیں؟ اگر انڈیا کے بمبئی اٹیکس جو ہوئے اس حوالے سے انڈیا نے پاکستان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا اور ویلا کہ ہمیں تنہا کر دیا. اچھا، آپ وفاق کی بات کریں، آپ کیا چاہیں گے، کس قسم کے سیکیورٹی اقدامات لینی چاہیے، کیا ذمہ داری ہونی چاہیے وفاق کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وفاق اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وفاق اپنی جو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے وہ اس طرح سے پوری نہیں کر رہا. دیکھیں، صوبے کے پاس وسائل کام ہیں، صوبے کے پاس CID ہے اور اسپیشل برانچ ہے، اور ہے کیا بڑا
ایکوپمنٹ ہے، سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے، دوسرے تمام معاملات ہیں، یہ ISI کے پاس ہے، MI کے پاس ہے، اور جو ہے اپنا انٹیلیجنس بیورو IB ان کے پاس ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کیا انہوں نے اس حکومت نے بالخصوص جو اپنے آپ کو عوامی حکومت بھی کہتی ہے 4.5 سال میں ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو کتنا ویل ایکوپ کیا ہے، کیا آلات لے کے دیے ہیں، کیا وسائل فراہم کیے ہیں، کیا کام کیا ہے، کیا منصوبہ بنایا ہے. یہ ان کیمرہ بریفنگز بھی دے دیتے ہیں پارلیمنٹس کو، یہ معاملہ کہیں اور بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے اب تک کام کیا کیا ہے اور عملاً نتیجہ کیا نکلا ہے، یہ بتائیں نا. آپ کا بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق تھا ہم سے بات کر رہے تھے. اس سے آپ کو بتاتے چلے کہ وزارت داخلہ نے مراسلہ جاری کیا جس کے حوالے سے طالبان کی جانب سے بڑے رہنماؤں پنجاب میں جو بڑے رہنما ہیں جس میں مسلم لیگ نون کے سربراہ میں نواز شریف کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور شہباز شریف کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ان دونوں حضرات کے اوپر دھمکی بھی دی گئی ہے ان کے اوپر ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اسی حوالے سے ہم نے مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق کا تجزیہ لیا. اور اب بات کریں گے شہر قائد کی. کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ کی پولیس افسران پر برہمی کے باوجود شہری قائد میں آج بھی قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے. شہر میں آج بھی 9 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. کراچی کے علاقے کورنگی 2.5 نمبر میں مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے عارف نامی شخص کو قتل کر دیا. نیپا چورنگی میں مسلح ملزمان نے موٹر سائیکل پر فائرنگ کر کے ارسلان نامی شخص کو قتل کیا. گلستان جوہر کے علاقے میں واقع شاپنگ سینٹر کے قریب فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا. بیت پورہ سالار کمپاؤنڈ کے قریب فائرنگ سے امجد نامی شخص جاں بحق جبکہ خاتون زخمی ہوئی. سولجر بازار میں بھی فائرنگ سے ڈاکٹر اسلام نامی شخص کو قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق مقتول کا تعلق مذہبی جماعت سے ہے. دوسری جانب گلبہار کے علاقے میں دکان پر فائرنگ سے مرزا سہیل بیگ نامی شخص کو قتل کر دیا گیا جس کا تعلق بھی سیاسی جماعت سے بتایا جاتا ہے. شہر قائد میں آج بھی ICI پل کے قریب سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق مقتول کو بدترین تشدد کے بعد قتل کیا گیا ہے جس کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے. نیوز R9 میں آج اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تبصرہ و تجزیہ رپورٹس کے ساتھ. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان اور میں ہوں تشام خالد. اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں NH@cnbcpakistan.com پر. دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.